خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ خدا کی مرضی ہے۔ اس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ خدا کی مرضی کو جاننا ہماری زندگیوں میں انتہائی اہم ہے، کیونکہ یہ کڑی ہے کہ جس پر چلتے ہوئے ہم خداوند تعالیٰ کے قریب آ سکتے ہیں۔ یسایہ کی کتاب اس کے 53ویں باب کی 10ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی۔ خداوند کی مرضی کی تعریف کیا ہے؟ عام طور پر بائبل مقدس خدا کی مرضی کو 3 معنوں میں بیان کرتی ہے۔ کچھ عبارات میں خدا کی مرضی کو بیان کرنے کا ایک طریقہ اسے خدا کی شریعت کہنا ہے۔ مثال کے طور پر زبور نویس داؤد زبور 40 اس کی 8ویں آیت میں کہتا ہے، تیری شریعت کی اصلاح کو تیری مرضی کے برابر بیان کرتا ہے۔ اسی طرح نئے عہد نامے کی بہت سی کلیسیاؤں کا بانی، رہنما اور نئے عہد نامے کے بہت سے خطوط یا کتابوں کا مصنف پولس رسول خدا کی شریعت کے جاننے کو خدا کی مرضی جاننے کے برابر سمجھتا ہے۔ مقدس پولس رسول کا خط رومیو کے کلیسیا کے نام اس کا 2 باب 17ویں سے 18ویں آیت، چونکہ خدا کی شریعت ہمیں ہدایات فراہم کرتی ہے کہ ہمیں کس طرح سے زندگی بسر کرنی چاہیے، اس لیے شریعت کو بجا طور پر خدا کی مرضی کہا جا سکتا ہے۔ لفظ شریعت کا بنیادی مطلب ہی ہدایت ہے اور اس میں خدا کا سارا تحریری کلام شامل ہے۔ پس خدا کی مرضی ہمارے اور پوری دنیا کے لیے خدا کے منصوبوں اور مقاصد کو بیان کرتی ہے۔ خدا کی مرضی کو کسی بھی ایسی چیز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جسے خدا کی خواہش کے طور پر بیان کیا جائے۔ اسے ہم خدا کی کامل مرضی کہتے ہیں، کیونکہ یہی وہ بات ہے جو خدا ہمارے لیے چاہتا ہے، یعنی اس کا بہترین اور بلند ترین مقصد۔ مثال کے طور پر ہر ایک کے لیے خدا کی مرضی ہے کہ وہ نجات پائے۔ پہلا تیموتھیوس اس کا 2 باب 4 آیت، 2 پطرس 3 باب اور اس کی 9ویں آیت، اور وہ جس نے نجات پائی ہے وہ اس سے کبھی پیچھے نہ ہٹے اور اس کے خدا کے ساتھ تعلق میں کبھی کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ یوحنا 6 باب 40ویں آیت۔ اس سچائی کا مطلب ہرگز نہیں کہ ہر ایک شخص نجات پائے گا، بلکہ صرف یہ کہ خدا کی یہ خواہش ہے کہ ہر ایک روحانی طور پر بچ جائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ لوگ اکثر اس بہترین منصوبے کو رد کرنے کا چناؤ کرتے ہیں جو خدا ان کے لیے رکھتا ہے۔ خدا کی مرضی کا مطلب وہ باتیں بھی ہو سکتا ہے جن کے ہونے کی اجازت خدا دیتا ہے، چاہے وہ ان کے ہونے کا خاص طور پر سبب نہ بھی بنے یا اس کی خواہش نہ بھی ہو کہ یہ باتیں وقوع میں آئیں۔ اسے ہم خدا کی اجازت دینے والی مرضی کہہ سکتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا میں ہونے والے زیادہ واقعات خدا کی کامل مرضی کے خلاف ہی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر گناہ آلودہ بغاوت، جسم کی خواہش، تشدد، نفرت
اور اس کے خلاف مزاحمت کا مخالف ہے۔ اس کے باوجود برے کام کے ہونے یا کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ خدا کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ اس پر ایمان لائے یا اس کے بیٹے یسوع کو قبول کرے۔ یہ ہمارا ہی چناؤ ہے کہ چاہیں تو اپنی زندگیاں یسوع کے سپرد کریں یا نہ کریں۔ ہم اس سلسلے میں آزاد ہیں کہ ہم اس کے ساتھ اپنا شخصی تعلق قائم کرنے سے انکار کریں اور روحانی طور پر کھوئے رہیں اور بدی ہلاکت میں پڑے رہیں۔ اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ خدا کس طرح بہت سی مشکلات اور برائیوں کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اس موجودہ دور میں ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوں۔ پہلا پطرس اس کا 3 باب 17ویں آیت، پھر چوتھا باب اس کی 19ویں آیت۔ اور یہ مشکلات اور برائیاں بنی نوع انسان کی خدا کے خلاف بغاوت کے نتیجے میں زندگیوں میں جاری رہتی ہیں۔ یہ باتیں یقیناً ہمارے لیے خدا کی نہ تو خواہش ہے اور نہ ہی بلند ترین مقصد۔ پہلا یوحنا 5 باب اور اس کی 19ویں آیت۔ خدا کی پروردگاری اور صادق کی مصیبتیں اس میں شامل ہیں۔